ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم ولعنة الله على الكاذبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدر اجلاس علی جناب غلام یزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ، میرے بھائی سردار نانک سنگھ نشتر صاحب، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ حضرات، فی زمانہ فتنہ قادیانیت جو سن 1980 سے زور پکڑا تھا، اب مزید اپنے پر و بازو شہر اور شہر کے قریبی علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں پھیلا۔ یہ فتنہ بہت ہی سوچی سمجھی سازش ہے جو انگریزوں کی جانب سے شروع کی گئی، اور مرزا غلام احمد ان کا کارندہ بنا، اور اس نے پہلے تو خود کو اسلام کا مجدد، پھر اس کے بعد ایک مصلح، پھر محدث، پھر اس کے بعد مسیح نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے تشریف لانے والے ہیں، خود کو مسیح ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، اور 1890 عیسوی میں اس نے مسیحیت کا دعویٰ کرنے کے بعد 1900 عیسوی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عہد مبارک سے ہی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ چل پڑا تھا۔ سب سے پہلے اسود انسا نے نبوت کا دعویٰ کیا، جسے ایک صحابی رسول جو ہے قتل کر دیا۔ اس کے بعد نبوت کے دعوے داروں میں طلحہ بن خولید، مسلمہ کذاب، صباح بنت حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور آپ کے بعد، لیکن ان میں سے طلحہ بن خولید نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، صباح بنت حارث اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کر لیا، اور مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اسے جنگ یمامہ میں شہید کر دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ نبوت کے 30 دعوے دار، تو ان کا سلسلہ یکے بعد دیگر چلتا آ رہا ہے۔ بہاءاللہ ایرانی اور احسن علی نوری جس کا نام تھا، اس نے ایران سے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس کے انگریزوں کے جو عہد میں ہی اس طرح ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی۔ دراصل یہ قادیانی نہیں، قادیان نہیں ہے اس مقام کا نام، بلکہ قادیان، چونکہ مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس کے علماء کرام قادیان کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کی صراحت تفصیلی طور پہ کر چکے ہیں۔ حالانکہ غلام احمد خود اپنے آپ کو جب وہ مسیحیت کا دعویٰ کیا تھا یہ بتا دیا تھا کہ میں قادیان میں ظاہر ہوا ہوں۔ عربی میں قادہ یقید قیدن، دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، جھوٹ کہنا، اس کے معنی۔ اب قادیانی یعنی جھوٹ بولنے والے مقام پر رہنے والے لوگ، جھوٹے مقام کے لوگ، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور یہ بات غلام احمد اور اس کے فرقے پر پوری طرح ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی جو ہے وجہ تخلیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ تخلیق بنایا، اور اس کی تیاریاں ہزاروں برس چلتی رہی۔ غلام احمد قادیانی اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے جھوٹیوں کے برابر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی تخلیق سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور روز اول سے ہی آپ کو خاتم النبیین بنائے، وہ کہ آپ تمام نبیوں کے بعد مبعوث ہوئے۔ آپ کی نبوت اور رسالت اور مذہب اسلام کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر ذمہ داری سونپی، اور آخری شریعت والا نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس کے لیے مختلف قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو منتخب فرمایا، اور اس کی تعمیر کب ہوئی؟ وہ ایک چٹان ہے، صرف سمجھے، صخرہ چٹان ہے بیت المقدس کے نیچے، وہ چٹان، اس پر جو ہے ایک گنبد بن گئی۔ کب بنی یہ گنبد؟ آپ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ پوری دنیا کے تمام انتظامات اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے، اور بیت المقدس کی وہ جگہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کرنا تھا، اس جگہ پر جو ہے ایک
گنبد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور اس کی آخری تزئین بنو امیہ میں خالد بن ولید بن عبد الملک، اور عصر حاضر میں جو ہے خلفائے عثمانیہ میں سلطان عبد المجید نے کی تھی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کے لیے اس عمارت کا اہتمام اس دور میں کیا، ورنہ اور کوئی تاریخی حیثیت اس مقام کو حاصل نہیں ہے، صرف اسی مقصد کے لیے وہ تعمیر کرائی۔ اور پھر تمام فرشتے نور کے بنے، اور جبرائیل علیہ السلام کا رخ مبارک کافور کا بنا۔ کس لیے کافور کا بنایا اللہ رب العزت نے؟ معراج کی رات کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے مکے میں، حضرت جبرائیل امین پہنچے، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا، اب اٹھائیں گے کیسے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رخسار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر رکھا، کافور ٹھنڈا ہوتا، اس ٹھنڈک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار۔ پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو بیت المقدس لے گئے، وہاں آپ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ جو ہے عرش معلا پر تشریف لے۔ تو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس بابرکت شخصیت، اور اس کے لیے ایک بالکل ادنا سا شخص اپنے آپ کو نبوت کا دعوے دار پیش کرتے ہوئے خاتم النبیین کا جانشین ہونے کا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسے الہام ہوا، الہام نہیں ہے یہ، اوہام ہوتا ہے، الہام انبیاء اکرام کو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کو ہوتا ہے الہام، ایسے نجس اور ناپاک اشخاص کو جو ہے وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اسے گمان ہوا کہ وہ نبی ہے، اسے گمان ہوا، اسے وہم ہوا کہ میں نبی ہوں۔ ایک وقت وہ 1902 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ خدا ہے، تو وہ صبح کہہ رہا ہے کہ ہوں، خود اپنے آپ کو خدائی کا بھی دعویٰ کیا اس نے۔ اس طرح یہ ذلیل ترین شخص ملت اسلامیہ میں مختلف قسم کے جو ہے مسائل اور خود کو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قادیان میں پیدا ہوا، وہ خود بھی اپنے خطوط میں، اور اس وقت یہ اپنی جماعت کو جماعت احمدیہ کہتا تھا، اس وقت یہ خود اس کو قادیان لکھتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں جو ہے یہ لفظ ہے کہ میں حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں، یخرج المہدی من قریۃ یقال لها قدعہ، اب وہ قدعہ کو جو ہے قادیان میں منتقل کیا، تو یہاں سے مراد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کے آنے کا ہم کو جواز پیش کیا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پیدا، اور یہاں نہیں بلکہ مدینہ شریف میں وہ پیدا، اور پھر ان کی آپ کے اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ تو یہ بات تو میں سابقہ گزشتہ تقریر میں جو ہے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو میں دراصل آج آپ کو صرف اس بات کی یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ فتنہ قادیانیت آج
یہ شہر اور اطراف کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ یہاں بھی فلک نما کے علاقے میں ہیں، فاروق نگر کے پچھلے حصے میں ان کے عبادت خانے، مسجد نہیں کہنا ہوں، عبادت گاہ کہیے آپ یا کچھ اور کہیے، لیکن مسجد نہیں کہی جا سکتی۔ یہ اصطلاح جو ہے صرف اسلامی عبادت گاہ کے لیے۔ سکھ حضرات کی عبادت گاہ گردوارہ کہلاتا ہے، ہندو حضرات کی عبادت گاہ مندر کہلاتا ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ چرچ کہلاتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہے نماز ادا فرماتے تھے۔ جب یہودی کہنے لگے کہ اہل اسلام کا کوئی قبلہ بھی نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، اور اللہ رب العزت نے تو مجدد خادم الاسلام اور مصلح اسلام خود کو قرار دیا۔ پھر بعد میں 1891 میں اس نے اپنے آپ کو ابن عیسیٰ ابن مریم قرار دیا، اور 1901 میں اس نے شریعت والا نبی خود کو ظاہر کیا اور کہتا ہے کہ میں امر اور نہیں، مجھ پر وحی آتی ہے، اور میری وحی میں امر اور نہیں یعنی حکم اور ممانعت دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے میں نبی شریعت، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں۔ تو اس طرح کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار مختلف ادوار میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد غلام احمد یہ کہتا ہے خود کو، یہ کہتا ہے کہ منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، میں احمد، محمد اور مصطفیٰ ہوں، اور کہتا ہے کہ میرا جنم یہ دوسرا جنم ہے، میں بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دوبارہ اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ اسلام کو اثر نو زندہ کر سکوں۔ تو اس قسم کے الفاظ اس کے تھے، جبکہ اسلام میں دوسرے جنم کا، پنرجنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ اس کی کتاب براہین احمدیہ کے اندر یہ بات کھلے طور پر اور واضح طور پر لکھی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں سرکار دو عالم کی حیثیت سے جو ہے دوبارہ زندہ ہو رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت خود حجۃ الوداع کے وقت تھی، وہی نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ آیت اسی وحد میں جو ہے آپ کے نازل ہو چکی تھی اور دین کے تکمیل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ فتنہ پردار شخص ہمیشہ قوم کو گمراہی کی طرف اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام سے دور کھینچنے میں، دور کرنے میں اپنا پورا وقت لٹاتا رہا، اور ایک نیا دین لا کر مسلمانوں کو، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو لوگ احمدیت کو قبول کرے ہیں وہی مسلمان، اور دوسرے جو مسلمان ہیں جو اس کی احمدیت سے انکار کرتے ہیں، جو اس کی نبوت سے انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا یعنی ہم لوگ کافر ہیں اور ہمارا ذبیحہ حرام، اور ہماری لڑکیوں سے نکاح کو بھی وہ حرام قرار دیتا ہے، جبکہ تم کافر ہیں۔ غلام احمد کو جو بھی نبی تصور کرتا ہے یا مہدی تصور کرتا ہے یا مسیح تصور کرتا ہے وہ خارج اسلام، اس لیے اپنی نئی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھیے اور ان
چکنی چپیڑی باتوں کے اندر یہ لوگ جو ہے اب کیا کر رہے ہیں، اسلامک بالخصوص کاماریڈی کا جو ضلع اب نیا بنا ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں، بیچارے دیہات والے روز نماز سے واقف نہیں، دین سے واقف نہیں، وہاں پر یہ پہنچ کر مفت میں جو ہے تعلیم دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے جو ان کی لڑکیاں وغیرہ ہیں ان کو 2-4 سلائی مشین وغیرہ یہ وہ فراہم کر دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے احمدیت کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ بہت پیچھے، جب ان کا قبضہ ہو جاتا ہے گاؤں پر، مساجد ان کے قبضے میں چلی جاتی ہیں، تو اس کے بعد ہمارے علماء کرام نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اس کے بعد وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو بتاتے ہیں میاں یہ غلط ہے، یہ مذہب نہیں ہے ہمارا، یہ لوگ سرکار کو نہیں مانتے، سرکار کے بعد غلام احمد کو نبی مانتے، یہ تمام باتیں واضح کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ان کے زور کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات ریاست تلنگانہ اور ریاست آندھرا پردیش میں بہت ہیں۔ تو اس عنوان کو موضوع بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی نئی نسلوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہم واقف کراتے ہیں، تاکہ وہ ایسے فتنوں میں، جیسا شکیل کا فتنہ ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، 1968 میں بہار کے جو ہے دربھنگہ ضلع میں پیدا ہوا تھا، اور 2 سال قبل جو ہے مسجد عزیزیہ میں اور اس کے جو ہے چیلے ٹھہر کر کے جو ہے اس فتنے کی جو ہے تبلیغ کر رہے تھے وہاں پر۔ تو اس طرح نئی نسلیں چونکہ اسلام کے بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں ہمارے بچے، تو از راہ کرم اپنے بچوں کو شام کے اوقات میں کم از کم 1-آدھا گھنٹہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرائیں، تاکہ وہ ایسے فتنوں کے نرغے کے اندر نہ پڑ سکیں۔ اور حضرات پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، وحی آتی ہے۔ یہ دراصل اس کا وہم ہے اور یہ گمان ہے کہ اسے وحی آتی ہے، اور پھر وحی بھی جو آ رہی ہے عربی زبان میں بھی آ رہی ہے، عبرانی میں بھی آ رہی ہے، پنجابی میں بھی آ رہی ہے، اردو میں بھی آ رہی ہے، اور پھر وہ خود یہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں کہ ان زبانوں میں بھی آ رہی ہے مجھے وہی جو خود میں اب نہیں جانتا وہ زبان۔ اندازہ لگائیے، جب تو خود وہ زبان نہیں جانتا تو کیا سمجھ سکتا بھائی؟ یہ جھوٹا مکار فریبی ایک نیا فتنہ چھوڑ کر گیا، اور آج اس کے چیلے چپاٹے مختلف علاقوں میں ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی۔ غلام احمد جب زندہ تھا وہ خود حیدرآباد یہاں آیا تھا، اور اس نے حیدرآباد کے بڑے بڑے عمرا، نوابین وغیرہ سب کے گھروں پر اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اس نے جو ہے پرچار کے لیے، تبلیغ بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے علیحدہ اصطلاحات علماء کرام نے مدون کی ہیں، ان اصطلاحات کو ہم ان کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو وہ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے جو ہے یہاں نوابین کے دروں کے اوپر جو ہے وہ پھرتے ہیں۔ نواب سالار جنگ بہادر کے پاس بھی آیا تھا، اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر تالاب کٹے میں کے سامنے جو ہے کوٹلہ علی جا کے پچھلا حصہ میں جعفری گلی نام کی ایک گلی ہے، وہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہوا۔ بعد میں یہاں پر افضل گنج میں مسجد چمن کے پاس ابھی جو ہے ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تو یہ فتنہ، اور پھر ان کے لٹریچر اتنی
زیادہ مقدار میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بھیج کر ان کے دماغوں کو جو ہے اسلام کی بنیادیں ان کے دماغوں سے ہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے محلے میں تالاب کٹے میں بھی 2-3 بس گئے تھے، بعد میں جو ہے وہاں سے ان کو ہٹایا گیا۔ تو اس وقت وہ لوگ بہت کوشش کیے کہ جو ہے کوئی نہ کوئی محلے میں ایک آدھ شخص ان کی طرف آ جائے، لیکن نہیں ہوا۔ تو میرے مکان کے بازو میں جو ہے مرچیوں کی بنڈی ٹھہرتی تھی، وہ بیچارے کو ردی لا کر کے مفت میں دیتے تھے۔ ردی میں جو ہے وہ مرچیاں ورچیاں بن کے بیچتا ہوں۔ وہ ردی دراصل ان کا لٹریچر ہے، ہمارے پاس تک وہ لٹریچر پہنچانے کے لیے یہ ترکیب کر رہے ہیں۔ تو جب وہ پرچہ آیا، میں مرچی وغیرہ کھا لیا، کھانے کے بعد دیکھا تو جو ہے کچھ آیتیں لکھی ہوئی، کیا ہے مجھے دیکھے تو ان کا رسالہ قادیان اسلامک ریویو کے نام سے بھی جو ہے ان کا ایک پرچہ لندن سے شائع ہوتا ہے، قریب جو ہے 6-9 صفحات کا ہوتا ہے، کلرفل پرچہ، تمام لائبریری کو بلا ہمارے ساتھ پہنچتا ہے۔ تو ہم کو جو ہے فتنہ قادیانیت سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا چاہیے تاکہ وہ ان کے بہکاوے میں نہ آ سکے۔ اور پھر حضرات وہ کہتا ہے کہ جو شخص میری پیروی نہ کرے اور میری بیعت میں داخل نہ ہو اور میری مخالفت کرے گا وہ خدا اور رسول کا نافرمان اور جہنمی ہے۔ یہ جو ہے معیار الاخیار صفحے 8 میں جو ہے وہ شائع کرتا ہے، جو 1900 میں جو ہے شائع ہوئی تھی یہ کتاب، اسی کی تصنیف کردہ ہے۔ اس کے بعد اس کے جانشین بلکہ جدی نشین کہیے مرزا محمود اور مرزا بشیر، وہ بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور یہاں پر بھی حیدرآباد میں گزشتہ 4-5 سال پہلے، وہ غالباً 2008 کی بات تھی، وہ جو ہے غلام احمد قادیانی کے یوم وفات، سن وفات جو ہے 1908 تھا۔ تو 2008 میں وہ لوگ جو ہے 7 سالہ تقاریب ان کی منائے تھے، یہاں ایگزیبیشن گراؤنڈ کے اوپر جلسہ وغیرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو الحمدللہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے جو ہے ناکام بنایا اور وہ جلسہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کے اندر اس کی جو عالمی جو ان کی رپورٹ ہوئی، جلسہ ہوا، وہ لندن میں ہوا، اس کی تمام تفصیلات وغیرہ ان لوگوں نے جو ہے شائع کی، اور دانشوران ملت کے پاس جو ہے اس کی رپورٹ کو جو ہے شائع کر کے، روزات کو شائع کر کے پہنچایا، اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کے اندر۔ تو اس طریقے سے یہ فرقہ جو ہے مذہب اسلام کو جو ہے نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کر رہا ہے۔ ہم کو اس فتنے سے جو ہے اپنے نوجوانوں کو جو ہے محفوظ کرنا چاہیے۔ میں اتنا کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے دور میں بہت ضروری بات تھا جس سے آپ نے مخاطب فرمایا، یہ بات ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ایکٹیویٹیز سے سرگرمیاں تھیں اس ورثے کی، اس کے بارے میں کچھ تاریخی واقعات پیش کیے۔ مجھے جہاں تک خیال کرتا ہے 1938 کی بات ہو، 38-39 40 کی بات ہو، یعنی 60 اور 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جبکہ میں مسافر تھا 10-12 سال کی۔ حیدرآباد میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی جو اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اس زمانے میں حضور جان کے جو عوامل تھے انہوں نے اور
تو ایک رہنما کے مشہور نواب تھے نواب اکبر اعظم، وہ بھی اس کے قائل تھے، اور خاندان علاؤالدین کا جو برف کا ڈپو ہے مینار کے پاس ٹاور کے پاس، تو وہاں پر اس کی جماعت ہوا 10 وقت۔ میرے آیا جو پولیس کے ملوکار تھے کے ساتھ جانے، وہ محفل میں بھی بنا گھر اس والا ساتھ، اور اس میں کئی نوابین آتے تھے، بڑے بڑے بزرگ صاحب کے مشاعرے میں خاص جو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اتنی زیادہ شدت نے اختیار کیا تھا ان کے سوالوں میں، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ جیسے آپ نے کہا تنبیہ وہ جو عرصہ میں مصروف تھے وہ سب کے لیے میں نے بھی دیکھا، وہ اپنے بھی بہت زیادہ سب، اور آج وہ ایک پودا لگائے تھے اور آپ میرے سے بیان کیا مسئلہ میں بھی یہی نہیں ہے کہ آپ اندازہ بھی ہیں کہ آپ کے چلتے پھرتے میں بھی یہ حکومت اس طرح سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے آپ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد باعث کو اس کا قائل کرنے کی کوشش، اور یہ تجربہ جو ہے ہر سوسائٹی میں ہو رہا ہے، ہر کنٹری میں ہو رہا ہے، تاکہ مجھے ایسا بھی تجربہ ہوا ہے کہ بغیر میں صبح کے 7 بجے وقت سے آتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ منظور کیے جاتے ہیں، ایسے اس کے بعد بہرحال ہم مشہور ہیں حسن اختر صاحب نے کہ انہوں نے ایسے عنوان سے ختم کیا ہے جس کے وہی وقت کی رات کی ضرورت تھی، اور جیسے آپ یہاں سن رہے ہیں آرام سبق کے ویسے نہیں، بلکہ ہمارے جو مبلغین ہیں اور جو دعوت کے لیے جاتے ہیں اور پہلے اپنے حوصلہ ان کی شہریات اللہ تعالیٰ ان کے مسائل ان کی مشکلوں بنائیں، اور وہ جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام ہے، ایسے کر کے راستہ پانا چاہیے۔ بہرحال میں گزارش کرتا ہوں خالد صاحب سے معاشیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے تقریباً 30 کتابیں رد قادیانیت کے اوپر انہوں نے لکھی ہیں، اور غلام احمد کا پورا کچا چھٹا 30 کتابوں کے اندر، جن کی ایک کتاب کی کا سائز جو ہے آپ کے A4 سائز کا ہے تقریباً، اور 500 سے 600 صفحات کی ایک کتاب ہے، اور یہ کتابوں کا تمام ذخیرہ سارا جرنلزم کی کتاب خانے میں موجود ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ فتنہ کس طریقے سے یہاں پر پھیلا تھا۔ پچھلی والی شرکت کے قریب ہے، جی جی پچھلی والی شرکت جی 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 شکیل بن حنیف کا تھوڑا تعارف ہونا، اس کو نیا فتنہ نہیں، ہاں، یہ فتنہ شکیل کا جو ہے یہ دربھنگا کا رہنے والا ہے، 1968 میں پیدا ہوا تھا۔ شکیل نے مسیحیت، مہدویت اور نبوت تینوں چیزوں کا دعویٰ کیا، اور اس کے پرچارک بھی جو ہے مختلف علاقوں کے اندر پھیل کر اس کے دین کی، اس کے مذہب کی جو ہے کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ 2-3 سال پہلے مسجد عزیزیہ میں برقی وغیرہ بھی بانٹ رہے تھے، وہاں پر ٹھہر کر جو ہے نوجوانوں کو جو ہے برگلا رہے تھے۔ اس طریقے سے یہ فتنہ بھی جو ہے اسی کے قریب ہے، جو ہے آپ کے قادیانیت کے قریب ہے۔ تو ان فرقوں سے ہم کو جو ہے بچنا چاہیے، یہ باطل فرقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر ہیں، اور اسلام میں جو ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو اس طریقے سے شکیل وغیرہ جو بھی ہیں، بہاء اللہ ایرانی ہیں، یہ سب جو ہے جھوٹے دعوے دار ہیں، انہیں گمان ہے نبوت کا، سمجھے؟ تو ان سے ہم کو جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم، صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم کو نیک راستے پر چلائیے، اے اللہ اسلام کا سچا پیرو بنائیے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیے، اے اللہ جو بچے امتحانات دیے ہیں اللہ ہم کو امتحانات میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں سے پاس کریے، اے اللہ جو ادارے تعلیمی کام انجام دے رہے ہیں اے اللہ ان کو صبر و استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد جو تاریخ اسلام کا لیکچر رہے گا میرا عنوان ہوگا بغداد میں خلفائے عباسیہ کی یادگار۔